السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ کی ٹیچر نگہت اسلم۔ آج کی ویڈیو ایک تعارفی ویڈیو ہے جس میں کتاب اور اس کے کنٹینٹ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ آپ تاریخ اسلام پڑھتی ہیں، تو تاریخ اسلام کی بک سیکنڈ جو آپ کو چاہیے، اس میں 2 کتابیں آپ خرید سکتی ہیں۔ ایک عبداللہ ملک کی جو کہ آپ کے پاس فرسٹ ایئر اور تھرڈ ایئر میں تھی، اور اس کے علاوہ آپ شیخ محمد رفیق کی بھی کتاب لے سکتی ہیں۔ چونکہ سیکنڈ ایئر اور فورتھ ایئر کا ایک ہی سلیبس ہے اور ایک ہی کتاب ہے، تو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہتر ہے کہ عبداللہ ملک کی بک لیں، اور فورتھ ایئر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ شیخ محمد رفیق کی کتاب جو ہے اس کو پرچیز کریں۔ تاریخ اسلام پارٹ 1 میں ہم نے تاریخ اسلام کے 3 ادوار پڑھے تھے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، خلافت راشدہ اور بنو امیہ۔ پارٹ 2 تاریخ کا جو بنو امیہ کے بعد کا زمانہ ہے، یعنی خلافت عباسیہ۔ پارٹ 2 میں ہم خلافت عباسیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ خلافت عباسیہ 500 سال تک قائم رہی۔ کسی بھی تاریخ اسلام میں کسی بھی حکومت کے لیے یہ ایک سب سے لمبا عرصہ حکومت جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے، اور ان 500 سالوں میں خلافت بنو عباس کے 37 کل خلیفہ ہوئے۔ خلافت بنو عباس 2 حصوں میں تقسیم ہے: پہلا دور جو کہ دور عروج ہے، اور دوسرا دور جو کہ دور زوال۔ عروج کا زمانہ تقریباً 200 سال کا ہے، جس میں 10 بڑے خلیفہ برسر اقتدار آئے، اور زوال کا زمانہ 300 سال تک وسیع ہے۔ اس دور زوال میں خلافت بنو عباس، جس کی سرحدیں بہت وسیع تھیں اور آج تقریباً 40 اسلامی ملک اس خلافت کے اندر کے علاقے میں واقع ہیں، اس وسیع و ریز سلطنت کا آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوئی، اور صوبے خود مختار ہوتے چلے گئے، اور اس دور زوال میں کچھ خود مختار ریاستیں جو تھیں وہ وجود میں آئیں۔ اب ہم اس پوری کتاب کے جو کنٹینٹ ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ آپ آگے جا کر کیا کیا پڑھیں گے۔ خلافت بنو عباس کے زمانے کے آغاز سے پہلے ہم اس تحریک کے بارے میں پڑھتے ہیں جسے عباسی تحریک کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر خلافت بنو عباس قائم ہوئی۔ باب اول میں ہم عباسی تحریک اور خلافت بنو عباس کے قیام کے بارے میں پڑھیں گے۔ باب دوم میں ہم ابو العباس عبداللہ الصفا کے عہد حکومت کا جائزہ لیں گے۔ یہ بنو عباس کا پہلا خلیفہ تھا۔ اس کے دور میں بہت سے واقعات پیش آئے، بغاوتیں ہوئیں، ان کا انسداد ہوا، کچھ فتوحات ہوئیں، اور کچھ کارنامے اس خلیفہ نے سر انجام دیے۔ ان کارناموں کا بھی جائزہ لیں گے، اور بہت ساری چونکہ پہلا خلیفہ تھا لہٰذا اسے بے شمار مشکلات جو ہیں وہ پیش آئیں۔ تیسرا باب
ابو الجعفر المنصور کے بارے میں ہے، جس کا دور حکومت بہت ہی کامیاب دور حکومت شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے دور میں بے شمار بغاوتیں ہوئیں جو کہ ساری کی ختم کر دی گئیں، اور پھر اس نے کچھ ایسے کارنامے سر انجام دیے جس کی وجہ سے یہ خلافت اتنی مستحکم ہوئی کہ 500 سال تک قائم رہی۔ اسی وجہ سے اسے بنو عباس کا حقیقی بانی بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھے باب میں ہم محمد المہدی و موسیٰ الہادی کے بارے میں پڑھیں گے۔ محمد المہدی ابو جعفر المنصور کا بیٹا تھا اور موسیٰ الہادی محمد المہدی کا بیٹا تھا۔ محمد المہدی نے کچھ اصلاحات کی تھیں جو کہ بہت ہی کامیاب اصلاحات شمار ہوتی ہیں، اور مہدی کی ایک ملکہ نے بہت ہی شہرت دوام حاصل کی جسے ملکہ خیزراں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ پانچویں باب میں ہارون رشید جو بنو امیہ کا سب سے کامیاب خلیفہ شمار کیا جاتا ہے، جس کا دور حکومت بنو عباس کا سنہری زمانہ کہلاتا ہے، نہ صرف بنو عباس کا بلکہ اس کا دور حکومت عالم اسلام کا بھی سنہری زمانہ ہے۔ اس کے دور کی سب سے بڑی کارنامے تو اس نے بہت سارے سر انجام دیے، لیکن جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ علمی ترقی تھی۔ اس نے علم کے فروغ کے لیے بیت الحکمت کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ اس بیت الحکمت نے علوم و فنون کے فروغ میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا، اور اسی بیت الحکمت کی وجہ سے اور علمی ترقی کی وجہ سے اسے بہت زیادہ قابل تعظیم خلیفہ جانا جاتا ہے۔ ہارون رشید کے ساتھ ساتھ اس کی ملکہ زبیدہ نے بھی بہت شہرت حاصل کی تھی۔ ہارون رشید کے دور میں ایک اور خاندان بہت مشہور ہوا تھا۔ تاریخ کا یہ بہت ہی خوش نصیب اور بد نصیب خاندان ہے۔ اسے برامکا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خاندان برامکا وہ خاندان تھا جس کے 4 وزیر یک کے بعد دیگرے ہوئے تھے، اور 3 وزیر صرف ہارون رشید کے دور میں ہوئے، اور بنو عباس کا دوسرا وزیر خالد برمکی بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ 17 سال ہارون رشید کے دور کو سنہرا دور بنانے میں انہوں نے اپنی خدمات پیش کی، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک رات میں ہی یہ ہارون رشید کے قہر و غضب کا شکار ہو کر زوال کی ایسی علامت بنے کہ ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ ہم اس باب میں ہارون رشید کے سنہری زمانے کے ساتھ ساتھ برامکا کے عروج و زوال کے بارے میں بھی جانیں گے۔ چھٹے باب میں ہارون رشید کے بیٹے امین الرشید کو پڑھیں گے۔ امین الرشید جو اپنے باپ کے بالکل برعکس تھا، لاڈ پیار نے اس کو بگاڑ دیا، اور امور حکومت سر انجام دینے کی بجائے وہ عیش و عشرت کی طرف مائل ہوا۔ اس کے اور اس کے بڑے بھائی مامون رشید کے درمیان جنگ ہوئی جو امین الرشید کے تقریباً 5 سالہ دور میں جاری رہی۔ دونوں بھائیوں کی خانہ جنگی نے ملک کو بھی نقصان پہنچایا، اور خود امین الرشید بھی اس خانہ جنگی کے نتیجے میں قتل ہو گیا، اور اس کا بڑا بھائی مامون رشید برسر اقتدار آیا۔ مامون رشید جو کہ بہت ہی ہارون رشید کا قابل بیٹا تھا، اور اس نے اپنے باپ کے شروع کیے ہوئے کام کو بام عروج تک پہنچایا۔ علم کی وہ ترقی، وہ عروج جس کا آغاز ہارون رشید نے کیا تھا، مامون رشید نے اسے انتہا پر پہنچا دیا۔ مامون رشید کے دور کی علمی سائنسی ترقی، تحقیقی اور تحقیق کے میدان میں جو نئی نئی ایجادات ہوئیں وہ یقیناً عالم اسلام کا بہت بڑا فخر ہیں۔
مامون رشید کے دور کو بھی انہی علمی کامیابیوں کی وجہ سے اور خوشحالی، صنعت و حرفت کی ترقی، تجارت کی ترقی کی وجہ سے سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ اور اس کا دور 2 حصوں میں تقسیم ہے، پہلا دور اور دوسرا دور۔ پہلے دور میں یہ بغداد نہیں آیا تھا بلکہ رہ میں مقیم رہا تھا، اور اس کے گورنر اور وزیر اس کی طرف سے حکومت کرتے رہے، لیکن دوسرے دور میں یہ بغداد آیا اور عنان حکومت اس نے خود سنبھالی تھی۔ 8ویں باب میں ہم معتصم باللہ اور واثق باللہ کے بارے میں جانیں گے۔ معتصم باللہ مامون رشید کا بھائی تھا، اور یہ ہارون رشید کا وہ بیٹا تھا جسے جاہل ہونے کی بنیاد پر ہارون رشید نے اسے ولی عہدی سے خارج کر دیا۔ تو اس نے اپنے 3 بیٹوں کو اپنا ولی عہد بنایا تھا، اس چوتھے کو جاہل ہونے کی وجہ سے ولی عہدی کے قابل نہ سمجھا، لیکن مامون رشید کو اس اپنے بھائی میں نہ جانے ایسی کیا خوبی نظر آئی کہ اس نے اسے اپنا جانشین بنایا، اور جانشین بننے کے بعد وہ علمی ترقی، وہ عروج جو مامون رشید کے دور میں ایک کمال تک پہنچا تھا، وہ وہی رک گیا، اور اس نے علم کی بجائے فوج کی طرف زیادہ دھیان دیا اور ایک خاص قوم بھرتی کی۔ ترکوں سے 2.5 لاکھ فوج کو بھرتی کیا، اور پھر اس کا یہی عمل بنو عباس کے زوال کا بھی سبب بنا۔ ترک سپہ سالار آہستہ آہستہ خلیفہ پر حاوی ہوتے چلے گئے، اور جیسے ہی کمزور خلیفہ آئے، ترکوں نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ عباسی خلیفہ ترکوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن گئے۔ اس وجہ سے معتصم باللہ کو بنو عباس کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب اسی ترک فوج کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے دور میں کچھ فتوحات بھی ہوئیں جسے اس کے کارنامے شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے بیٹے واثق باللہ نے حکومت سنبھالی۔ واثق باللہ، اس کو چھوٹا مامون بھی کہا جاتا، اپنے باپ کے برعکس بہت پڑھا لکھا تھا، اور یہ موسیقی کا ماہر خلیفہ تھا۔ یہ وہ واحد عباسی خلیفہ تھا جو کہ 100 دھنیں خود اس نے ترتیب دی تھی۔ واثق باللہ کی موت عین جوانی میں ہوئی، محض 35 سال کی عمر میں وہ وفات پا گیا۔ تو اس کے بعد اس نے اپنا کسی کو جانشین نہیں بنایا تھا، اس کا بھائی متوکل علی اللہ خلیفہ بنا۔ اسے بنو عباس کا آخری بڑا خلیفہ کہا جاتا ہے۔ 9ویں باب میں ہم متوکل علی اللہ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کی پالیسیوں کے بارے میں، وہ پالیسی جو مامون، معتصم اور واثق باللہ نے نہ صرف شروع کی بلکہ اس کو معتصم اور واثق نے آگے بڑھایا، متوکل نے اسے بالکل ختم کر دیا۔ وہ معتزلی عقائد کا بھی مخالف تھا اور ترک فوج کا بھی۔ ترکوں کو اس نے ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ترک تو ختم نہ ہوئے، لیکن متوکل خود ترکوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس کے قتل کے بعد عباسی خلفاء ترک سپہ سالاروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنتے چلے گئے۔ متوکل کے بعد عباسیوں کا دور زوال شروع ہوا، جس میں 27 خلیفہ برسر اقتدار آئے، لیکن ان 27 کا صرف نام باقی ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی کوئی خاص کام اور کارنامہ سر انجام نہیں دیا کہ ان کا ذکر، وہ قابل ذکر ہوتے۔ ان کے دور میں جو خود مختار ریاستیں وجود میں آئیں، یعنی ہر صوبہ الگ ہوتا چلا گیا اور بہت ساری خود مختار ریاستیں بنیں، جن میں ادریسیہ، اغلبیہ، طاہریہ، صفاریہ، سمانیہ، غزنویہ، آل ہمدان، سلاجقہ، زنگی، ایوبیہ وغیرہ، جن میں سے کچھ خاندانوں نے بہت ہی شہرت دوام حاصل کی،
جیسے ایوبیہ میں سے صلاح الدین ایوبی نے، زنگیہ میں سے عماد الدین زنگی نے، طاہریہ میں سے طاہر بن حسین نے، سلاجقہ کے تو بادشاہ بہت ہی مشہور ہوئے، جلال الدین ملک شاہ ایک بہت بڑا بادشاہ سلاجقہ کا شمار کیا جاتا ہے۔ بہرحال 500 سال گزارنے کے بعد ہر عروج کو زوال ہے اور ہر وہ چیز جو قائم ہوئی ہے اسے ختم ہونا ہے۔ ثانیہ بغداد ہوا۔ ہلاکو خان جو چنگیز خان کا پوتا تھا، اس نے بغداد پر حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں نہ صرف بغداد بلکہ تمام عالم اسلام کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ قتل و غارت گری کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس میں مسلمان اور مسلمان حکومتیں تباہ و برباد ہو گئیں، اور وہ بغداد جسے عروس البلاد کہا جاتا تھا، جس پر دنیا فخر کرتی تھی، اس بغداد کا اس نے خاتمہ کر دیا۔ 6 ہفتے تک بغداد تاتاریوں کے ہاتھوں لٹتا رہا، لوگ قتل ہوتے رہے۔ بغداد کا خاتمہ صرف ایک شہر کا خاتمہ نہیں تھا بلکہ ایک تہذیب کا خاتمہ تھا، علم کی اس ترقی کا خاتمہ تھا جو پچھلی کئی صدیوں میں مسلمانوں نے جمع کیا تھا۔ وحشی تاتاریوں نے بیت الحکمت کی تمام نایاب کتابیں اٹھا کر دجلہ میں پھینک دی، اور دجلہ کئی روز ان کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے سیاہی مائل پانی بہتا رہا، اور پھر جو خون دجلہ کے پانیوں میں شامل ہوا، اس کی وجہ سے دریائے دجلہ کئی روز تک خون میں رنگا رہا۔ پھر بغداد کے ساتھ ثانیہ بغداد کے ساتھ ہی بنو عباس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ 12ویں باب میں ہم صلیبی جنگوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ صلیبی جنگیں جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان 200 سال تک جاری رہیں۔ ان جنگوں کی کچھ وجوہات تھیں، کچھ واقعات تھے، اور ان سے کچھ نتائج بھی برآمد ہوئے تھے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ 13ویں باب میں ہم خلافت عباسیہ پر ایک نظر ڈالیں گے، ان کے زوال کے اسباب، خلافت کی اہم خصوصیات، نظام حکومت وغیرہ کا جائزہ لیں گے۔ 14ویں باب میں بنو عباس کے دور میں علوم و فنون کی جتنی بھی ترقی ہوئی، سائنسی علوم کی جو ترقی ہوئی، معاشرتی اور معاشی حالات، ان سب کا جائزہ اس باب میں لیا جائے گا۔ 15ویں باب میں ان 500 سالوں نے جن سیاسی اور مذہبی شخصیات کو جنم دیا تھا اور جن لوگوں نے بنو عباس کے دور کو سنہرا دور بنانے میں اپنا حصہ شامل کیا تھا، ان کے بارے میں جانیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امتحانی سوالات، معروضی سوالات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ شکریہ۔